الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ محرم الحرام دی 8 تاریخ ہو چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دی زندگی چو 2 دن باقی ہے، 9 اور 10۔ اے آیت کریمہ جڑی میں پڑھی ہے کیونکہ مضمون بہت سارے اس تو امام علیہ السلام کا تذکرہ کچھ پیچھے چلے جانا، کچھ اور باتاں جنہاں دی وضاحت کرنی ہے گیاں اسے سلسلے۔ یہ آیت سورہ الاحزاب دی ہے، 21واں سپارہ 23 نمبر آیت ہے۔ اس پاروں یادگار ہے امام علیہ السلام کو جدوں بھی کوئی ساتھی آیا تو اس آ کے اجازت منگی ہے مینوں میدان جان دی اجازت دیو، کہ آپ نے انہوں اجازت دیندیاں آیت پڑھی۔ مفہوم ادا صرف تھی سن لو کہ اللہ دے ایسے بھی بندے مردان کار جنہوں نے جو اپنے اللہ نے وعدہ کیتا تھی انہوں سچا کر کے دکھا گئے، کچھ نے اپنی منت اپنا وعدہ جڑا وہ نبھا دیتا، باقی جڑے وہ انتظار سے بیٹھے اور انہوں نے اپنے ارادیاں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ این صحیح صورتحال سے منطبق کہتا ہے کہ کچھ اپنا وعدہ نبھا گئے، شہید ہو گئے، کچھ ومنہم من ینتظر انتظار سے بیٹھے وما بدلوا تبدیلا، اپنا ارادہ انہوں نے بدلیا نہیں۔ صدق جو اللہ نے وعدہ کیتا سی وہ سچے نکلے۔ بہت اعلیٰ قسم کی آیت اشارہ میں کرتا۔ پچھلے جمعے تسی جو کچھ سنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان نہ محبت دین چ فرض ہے، کوئی چھوٹی جی نیکی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جدے اچ میری جان ہے، جو بغض اہل بیت لے کے مرو گا وہ جہنم داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ نمازیں روزیاں دی کوئی قدر نہیں کرے، مگر یہ بھی بالکل لازمی سی، اور بچے نے یاد بھی دلایا کہ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ محبت اہل بیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی زبان نہ کہندا رہے میں اہل بیت نہ محبت رکھنا، تھوڑی بہت مجلساں کر لے بس تسلی ہو گئی کہ میں اہل بیت نہ محبت کروں، بالکل غلط کرے۔ یہو جی محبت پاویں اللہ دے رسول نہ ہوئے کوئی کارآمد نہیں۔ ہن بھی امت انگنت لوگ ہیں جڑے آپ دے نام تے سر کٹاؤن لئی تیار ہے، برداشت نہیں کر سکتے بھی آپ بھی توہین ہوئے۔ بالکل ایسا ہی مومن ہونا چاہیے، مگر کر دے کراؤں دے کچھ نہ آپ دی سنت دی کوئی پرواہ، نہ کوئی کرنا نہ کرونا، اسی عاشقان رسول ہیں۔ یہو جہاں عشق و محبت دی کوئی قدر نہیں ہونی، اللہ دے ہاں ذرا بھی دا کوئی وزن نہیں۔ یہ بھی کوئی محبت ہے؟ تاثر رسول وانتا تذر حبہ ھذا لمڑی فی الفعال بدیع۔ رسول اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا تے اعلان یہ کرنا میں اپنا محبت کرنا، شاعران دا اللہ دی قسم ہے۔ یہ تے عجیب قسم دی ایک بدعت ہے، من کٹ محبت ہے جڑی تساں کڈی۔ ان کان لو کان حبک صادق اللہ تعالی ان المحب لمن یحب یتیم۔ اگر تیری محبت سچی ہوندی تو اس طریقے سے چلدا جڑا اللہ دے رسول دا سی، انہاں دے اہل بیت دا سی، پھر ٹھیک ہوندا، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب دے رستے تو کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ محبت کا تقاضا ہی ہے کہ وہ پیچھے چلے اور آکھے میں نہیں ساتھ چڑھنا۔ اس تو محبت اہل بیت دے اندر یہ بھی شاید بالکل لازم ہے، اور یہ وضاحت ضروری سی کہ لوگوں نے دسیا جائے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود بھی وضاحت کرتی۔ اگر کوئی ساڈا دوست بنیا رہے اور کہندا رہے بھی میں بہت محبت کرتا مگر کرے کراوے کچھ نہ، ایسے بندیاں دی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اے سمجھو 8ویں جلد ہے میرات القول دی 35 صفحہ شرح نال ہی ہے سورہ کافی دی۔ تو یہ باب جڑا اسے بارے چ باب الخوف وردا، یہ اللہ تعالیٰ دے بارے چ سمجھنے والی گل۔ میں اللہ تو بڑا ڈردا، مینوں اللہ دی رحمت دی بڑی امید ہے۔ ایسا شیطان نے دھوکھا دیتا کہ ڈردا تو کم کیوں کرتا جتے خدا نے سزا دینی؟ اگر امید رکھنا تو محنت کیوں نہیں کرتا جس نے اللہ دی رحمت ملنی؟ یہ خوف اور رجا دے مفہوم نہ ٹھٹھا۔ اگر میں ڈردا بھی آگے سار دوں کہ میں وہ بڑھدا، خوف خدا کا مطلب بھی ہے سارے معاصی اور گناہ جڑے انہوں تو پرا ہٹ جا۔ اور محبت اور رجا کا معنی ہے کہ اگر تینوں اللہ دی رحمت دی امید ہے تو جنہ کماں نال رحمت ملنی وہ کم کر دوڑ کے۔ زمیندار نو اللہ دی رحمت تے بھروسہ میں ایک دانہ بہوں گا ساتھ، کیویں وہ زمین نو پھولدا ہے، ہل چلاوندا، او دے بیج بوندا، کھاد دیندا، نرائی کردا، جانوراں تو دی حفاظت کردا، تد جا کے اللہ دی رحمت پوری ہوندی۔ تو یہ خوف اور رجا دا مفہوم امام نے فرمایا۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، راوی آندا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ان قوم والی کا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں تہاڈے نال محبت دے دعوے دار ہیں،
موالی وہ آدھے اسی اہل بیت نال محبت رکھنے یلمون بالمعاصی مگر ویکھدے ہیں گناہ کری جاندے جن نے بھی گناہ سارے کری کوئی شراب پیندا کوئی زنا کردا کوئی رشوت کھاندا کوئی نماز ہی نہیں پڑھدا محبت اہل بیت دا دعویٰ کردے ویقولون نرجو اور جدوں پوچھی دا آندے اسی اللہ دی رحمت دے امیدوار اللہ بڑا غفور رحیم سانو دی رحمت دی امید ہے فقال کذب فرمایا بالکل جھوٹ بول دے بکواس کر دے لیسوا لنا بموالن وہ ساڈے موالی کوئی نہیں ساڈے نال محبت کرنے والے بالکل نہیں جھوٹ بول دے اولئک قوم ترجحت بهم الامانی ایک ایسا گروہ آ جنہاں نوں انہاں دی آرزوئاں اور خواہشاں چولے چ رون ڈیاں بدماشیاں جو لگے ہیں انہاں دے من کرچ نظریات اور خیال ہوئے انہاں نوں تسلیاں دیندے رہندے ہیں چولے چول دے مزے لے رہے بے سانوں دی خیر ہی خیر ہے اسی جنت فرمایا من رجا شیئا من اللہ جنوں کسے شے دی امید ہوندی او دے لئی محنت کردا جنہاں لوگاں نوں امید ہے بھئی اتھوں نکلنا کولا یا اتھوں سونا چاندی نکلنا کانا کھپ نہیں جاندے وہ گھر بہندے امید پر ہوندے آس ٹوٹ دے بیٹھے کچھ نہیں پھر نہیں امید تے عمل تے تیار کر دی من رجا شیئا من اللہ جنوں امید ہوندی ہے کہ اتھوں شے حاصل ہونی ہے وہ تے اودے لئی کوشش کردا ومن خاف من شیئا ہرب منہ اور جڑا کسی شے تو ڈردا وہ نیڑے نہیں آਉਂدا پھر پراں بھج جاندا اس طرح جے سچے ہوندے آ کم کر دے کہ جنہاں کماں چ خدا دی ناراضگی انہاں دے نیڑے نہ جاندے جنہاں چ رب دی رحمت میں وہ کر دے اولئک فرمایا کذب بالکل جھوٹ بول دے ساڈے اہل بیت دے نال انہاں دی کوئی محبت نہیں یہ بہت ضروری گل ہے تاکہ نرا ایویں پھوکیاں گلاں جڑیاں محبت اسی عاشقان رسول اللہ عاشقان بے اے تو جان چھڑائی جائے بجے واقعی محبت کرنے والا تے پھر کام وہ کر ہے گا ایک کام ایسا ہی ہے کہ جنہاں لوگوں نے پہلا بھی کیتا ساڈے خود اپنے اماماں چو اہل سنت چو بھائی انہاں تے تہمت لگی ہے کہ شیعہ رافضی ہوندی تو امام محمد بن ادریس شافعی تو وڈا کہڑا امام اہل سنت دا مگر انہاں لوگوں نے دعائی دیتی کہ اہل بیت دی محبت دا ذکر کردا ہے اشعار لکھدا مناقب شافعی امام بیکی دے ان گنت لکھدے سی یعنی دین اہل بیت نال محبت ایک گروہ تے نام مراد جڑا اسے وی آندا اے اہل بیت دی گلاں کر ایک او بے دین تولا ایک وہ جڑے اہل بیت دی محبت دا نام لے کے جو جہان دا لوچا تڑی جاندے کئی جاندے اسی اہل بیت نال محبت بالکل جھوٹ بول تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے میں ریکارڈ کرانا چاہتا کہ میرا گناہ مشرق مغرب پھیل جائے کیا مولوی اسحاق دا گناہ تے تو نے توبہ نہیں کرنی ان کان ذنبی حب آل محمد ہے جے تہاڈیاں نظراں میرا گناہ صرف یہ ہے نا کہ میں رسول اللہ دی آل نال محبت رکھنا فذلک ذنب لست عنہ اتوب اے او گناہ جے تو میں توبہ نہیں کرنا یہ میں لے کے مرنا انہوں نہیں میں چھڑنا چھوڑنا جنہیں گل کرنی میدان چاہے قرآن حدیث پر ہے کہ اہل بیت نال محبت رسول اللہ دے خاندان نال نجات دی گارنٹی اور ایک تو بغیر اگر نماز روزہ بھی لے کے گیا فرمایا دخل النار جہنم چلے جانا مگر اہل بیت نال محبت ہونی چاہیے جڑی صحیح ایمان ہے ایک دوسرا حوالہ بھی دیاں کہ شیعہ حضرات دی کتاباں جاؤں تو ساڈی بھی ہے مگر اسیاں نے ضعیف بے فاطمہ دی ذریت اگ حرام ہے حضرت فاطمہ دی نسل جڑی ہے اللہ نے اگ حرام کیتی ہے یہ حوالہ اور یہ سمجھو 230 صفحہ اور 231 تو پڑھ رہے ہیں جلد 43 بہار الانوار ہویا کی امام ابو الحسن علی الرضا یہ بچہ ویکھ کے بھی کاشف ہے مشہد چونا دا جڑا مزار ہے اس تو بڑا دربار کوئی نہیں دینی دولت اتنے خرچ ہوئی نا بادشاہ دے سلطنت کا کچھ بھی نہیں کیتے شہید ہی گئے سی مگر عزت نہیں پائی ہے امام علی رضا نے لائبریری لنگر سمجھو ان نے اتنے دفتر دے کوارٹر دے دنیا حیران ہے کہ امام علی رضا اتنے پہنچی مارے عباسیاں نے زہر دے کے تو امام علی رضا دے سامنے ہی امام ہارون نے مامون نے انہوں دے پرا نو پیش کیتا پرا دا نام سی زید ابن موسیٰ وہ بھی اہل بیت جو سی امام موسیٰ کا دا بچہ مگر انہیں مدینے بہت طوفان برپا کیتا جھوٹا دعویٰ کر کے میں صحیح حکمران اگاں لائیاں ساڑتا اس تو انہوں کیا ہی زید محرک جانا کہ وہ زید جنہیں بہت جلایا گرفتار ہو گیا امام علی رضا ہی بیٹھے سی مامون نے آکر تیرا پراج تو یہ دنہ نبڑ بہت پتے دی گل کہی امام نے بہت سرے دی گل ہے اور یہ سمجھو بچے نے ٹھیک میں توجہ دلائی کہ اہل بیت دے بڑے جے بھی وضاحت کرو نا کہ وہ محبت کا کی مطلب خرج زید بن موسیٰ خو ابو الحسن علیہ السلام بالمدینہ واحرقہ وقتل یہ موسیٰ بن زید بن موسیٰ نے مدینے چ بغاوت کرتی بہت جلایا مدینے نو قتل بہت دنیا کی تھی وکانا یسمى زید النار اس تو لوگوں نے کہیں زید النار اگ والا زید فبعث الیہ مامون مامون نے فوج بھیجی فوسرا گرفتار کیتا گیا وہ میرا مامون مامون کو لے گئے لوگ فقال مامون اذهبوا الى ابو الحسن انہیں کہہ دا بھائی ہے میں وہ عزت کرنا ہے
امام سمجھدا ہوں امام علی رضا کو اینو لے جاؤ قال یاسر فلما ادخل علیہ جدوں انہوں پیش کیتا گیا قال له ابو الحسن تو آپ نے انہوں کیا یا زید غرک قول سفلت اہل الکوفہ ان فاطمہ احسنت فرجا فحرم اللہ ذریت علی النار کہ تینوں کوفے دے جڑے نا بیوقوف لوگ انہوں دی اس گل نے دھوکھا دیتا کہ وہ بیان کر دے کہ فاطمہ نے اپنے آپ کو چونکہ پاک دامن رکھیا ہر قسم کی بدکاری تو محفوظ رہی ماشاء اللہ رسول اللہ دی بچی سے آپ دی گوچ پڑی اللہ نے وہی ذریت نو جہنم تے حرام کرتا یہ حدیث تو سنی ہے نا کہ تدے تو دلیر ہو گیا کہ فاطمہ دی نسل سے جہنم حرام ہے پیا سارے ہنگامے کیتے ذاک للحسن والحسین خاصہ تینوں عقل ہونی چاہیے سی بے ذریت مراد قیامت تک جمن والے نہیں بے سید جمدے جان تے حرام ددیاں کرتے رہنا تو انہوں نے یہ جڑی وہ پشتوں نکلی سی تے پیٹ چوری دے پشتوں اور فاطمہ دی سمجھو اپنے پیٹ چ دو بچے حسن حسین گل چونا دی سی تو اینا عام سمجھ لیا جو مرضی کر دے پھر تو سید تمہیں چھٹی ایک تو اس حدیث تو گمراہ ہویا یہ صرف حدیث اگر ہے فاطمہ دی ذریت حرام ہے تے حسن حسین ذریت اصل یہ جڑی نسل در نسل انہاں دی گل نہیں دوجا تو یہ دس ان کنت ترى انك تصل وتدخل الجنہ اگر تو یہ سمجھ لا ادا ہی گناہ کراں تے شریعت دے خلاف کام کراں تے جنت جا بنے گا تے تیری یہ گل نکلے ٹھیک وموسى بن جعفر تعالی ودخل الجنہ فانت اذن اکرم اللہ عز وجل میں موسیٰ بن جعفر اے عقلی دلیل تے تو یہو جیاں بدکاریاں کریں تے تیرا میرا باپ موسیٰ کاظم وہ اللہ دی فرما برداری کرے نیک کام کرے ظلماں تو بچے تم ہی جنت جا وڑے وہ بھی جا وڑے وہ اینیاں نیکیاں کر کے وڑے تو سارے جملے کر کے وڑے یہ مطلب اللہ دے نزدیک تیری شان موسیٰ کاظم نہ زیادہ موسیٰ کاظم میں کھپدا رہا تہجداں پڑھدا رہا تے روزے رکھدا رہا نمازاں جے ایداں ہی لب جانی سی بدماشیاں نہ انہوں یہ کھپن دی جڑی یہ مطلب تو یہ کہہ رہا کہ تیرے باپ نالوں تیری عزت اللہ دے دربار زیادہ بھی بدماشیاں دے باوجود تینوں جنت کیوں نیکیاں کر کے جنت ہے کوئی عقل کر واللہ ما ینال احد ما عند اللہ عز وجل الا بطاعت تے اللہ دی قسم زیاد سن لا تو میرا بھرا کہ جو کچھ اللہ دے کول اجر و ثواب نا وہ ساڈے چوں کوئی بھی نہیں پا سکدا جب تک اللہ تعالیٰ دے احکام دی اطاعت نہ کرے جنہ دے اللہ دے حکم نہ منے نرا سید ہونا اور آل رسول ہونا ککھ نہیں بننا وزامتا انک تنالو بمعصیتی فبئس ما ظننت میں تینوں قسم کھا کے دسیا کہ اللہ کو جڑے انعام ہے اور اللہ دی فرمان برداری نہ ملنے تے تیرا خیال ہے بھی نہیں گناہ کر کر کے مل جانے فبئس ما ظننت تو بہت غلط گل سوچی ہے اور بہت بےہودہ بات ہے جڑی تو کہہ رہا یہ کبھی بھی نہیں ہوتی ایسی گردی گل نچوڑ ہے اس حدیث کے اندر کہ امام نے فرمایا حسن حسین لی جڑیاں گلاں آئیاں وہ گاہ نہیں توڑ لی حسن حسین رضی نے حضور نے فرمایا کہ جنت دے جواناں دے سردار ہے تے فاطمہ دی ذریت تے اللہ نے اگ حرام کیتی ہے تسی ایہو جے پٹھے کم کرنا نہیں کوئی نہیں ہاں تے موسیٰ کاظم نیکیاں کر کے جنت جاوے تو بدماشیاں کرتا رہتا تے دا مطلب رب نے تیری عزت پھر زیادہ ہی کیتی ہوئی نا اور اس سلسلے امام زید ابن علی کا ایک حوالہ پڑھ دیں تاکہ آپ موضوع جڑا نا یہ حصہ پورا ہو جائے کہ خود اہل بیت نے کی کیا کہ صرف سید ہونا جنتا ملنی اعمال نہ ملنی 354 صفحہ اور جلد دی جڑی ہے 7 مجمع بیان قرآن پاک سے اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے بنیاد بنا کے میں زید ابن علی نے کیا قرآن پاک دی آیت ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی بیویاں دے بارے چ جڑیاں امت دیاں ماواں ہیں انہاں دے برابر کوئی بھی نہیں جنہاں نوں اللہ نے حضور دی توحید لئی چنیا مگر قرآن نے انہاں لئی اعلان کرتا اللہ اکبر ہن تہاڈا مرضی جنتا بندا پھرے اداں جنت نہیں ملدی نبی دے گھر اللہ قرآن چاہندا ہے 30 اور 31 دو آیتاں سورہ احزاب یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب وکان ذلک علی اللہ یسیرا کام بجاؤ جنہ دا ساری عمر بدن حضور نہ ٹچ ہویا اے نبی دی بیویو تواڈے وچوں کسی نے اگر کھلم کھلا کوئی گناہ کیتا تے او دے دگنا عذاب اسی کراں عام جنہ نہیں یضاعف لها العذاب ذہن دگنا دیاں کہ نبی دے گھر ہو کے وکان ذلک علی اللہ یسیرا تے کوئی نہ آکھے ہیں نبی دی بیویاں دگنا عذاب وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے وہ نہیں جانتا کہڑیاں بیویاں کہڑیاں نہیں نوح علیہ السلام دی بیوی سی تے لوط دی قرآن آکھیا جاؤ جتھے دوزخ نوں لوگ جاندے کی لدخل النار مدار چلیاں جاؤ دوزخ ومن یات منکن ومن یکنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا تے تواڈے چوں جن نے اللہ رسول دا حکم منیا تے کام کیتے نیک نو تے اجر مرات ہے او دا ثواب بھی دگنا کیونکہ نبی علیہ السلام دی بیویاں جویں رسول امت مرداں دے امام ہے عورتاں دے امام ہے سارا جہان ویندا نبی دے گھر کی ہوندا
انہوں تو دین سکھتے. فرمایا تسی جے چنگا کام کرنا ہے عورتوں نے مگرلا کیوں کرنا, سنت ہونی ہو اس تو دوہرا اجر ملنا, انہوں نے کرن دا ملنا, تمہوں نال سکھاؤن دا ملنا. اور اسی طرح برائی تسی بری مثال دیتی, لوگ آ کے نبی دیاں بیویاں کر رہی سانو کی ہے, تباہی کر دو, عذاب دگنا ثواب دگنا. وعدنا لها رزقا کریما. اور یہو جی نیکی کرنے والی اسی بہت اعلیٰ انعام تیار کیا. یہ حوالہ دیتا وروا محمد بن ابی عمیر انا ابراہیم بن عبد الحمید انا علی بن عبد اللہ بن حسین انا ابی انا علی بن حسین زین العابدین. اے امام حسین علیہ السلام دا بچہ جڑا بچ گیا اور جہد ذریعے اللہ نے رسول اللہ دی نسل دا دنیا جو نشان باقی رکھیا وہ دی روایت کہ امام علی ابن الحسین نہ علی مگر نیکی نہیں کی ہے, بات نہیں کی ہے. بے شیعہ سنی سارے انہوں زین العابدین آگے, علی پاویں شیعہ نہ یاد ہوئے زین العابدین کا پتہ, زین العابدین کہ وہ عبادت گزار والی زینت, عبادت جنی دنیا نے کرنی ہے یہاں دے جڑی اصل انگوٹھی ہے نا سونے دی جہاں زینت ہے نا دی سج گئی ہے ساری یہ برات, علی زین العابدین. ان قال لو رجل انکم اہل بیت مغفور لکم, ایک بندہ بولیا تسی تے رسول اللہ دیو اہل بیت دے جڑے بخشائے جے. قال فغضب, امام علی زین العابدین سخت ناراض ہوئے. وقال نحن احرى ان یجری فینا ما اجر اللہ فی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ان نقول کما تقول. نے کیا یہ گلاں کر کے ایویں سانو گمراہ نہ کریا کرو, سن لا ساڈے تے اوہی قانون جاری ہونا جڑا اللہ نے رسول اللہ دی بیویاں دے بارے جاری کیتا, جویں انہاں دا ثواب دگنا عذاب دگنا. ان نرا لمحسننا ضعفین من الرجل, سانو اپنے رب تو امید ہے کہ سر چو کوئی نیکی کروں گا دنیا ویکھ کے سید زادہ کر رہا, رسول اللہ دا بچہ کر رہا, گاں بھی نیک ہون گے, پیر منن گے, بیعت کرن گے, دوہرا ثواب. ولی مسیئنا ضعفین من العذاب, تے جے ساڈے چو کسی نے گناہ کیتا تے عذاب بھی دگنا ہوگا. ثم قرأ آیتین, پھر یہ دو آیتاں پڑھیاں امام نے, وہ جڑیاں میں تو اگے پڑھیاں نبی دی علیہ السلام دی بیویاں, یہ پڑھ کے آکھیا کیوں دھوکھے دیندے سانو تے آپ بھی پٹھے راہ پیندے, ساڈا بھی بیڑا باؤندے. اور دوسرا حوالہ دیتا وروا ابو حمزہ الصومالی عن زید بن علی, اسے حضرت امام زین العابدین دا بیٹا زید جڑا اپنے دادے تو بعد ہشام دے زمانے چٹھیا, باپ دادے دی سنت نو زندہ کیتا. حسین یزید دے سامنے آیا, اے ہشام بن عبد الملک دے سامنے آیا, مگر امت دا ہمیشہ تو یہ بہتا ہار رہا بے وقت سر ساتھ چھڈ دے. حسین دے بیعت کرنے بھی نٹ گئے, زید دی جناب بیعت کیتی تو بھی چھڈ, گنتی دے بندے رہ گئے. حضرت زید شہید ہو گئے. اج بھی ہن جڑے شیعہ سنی جدوں لکھن گے زید شہید ہویا, اور شہید ہو کے بس نہیں ہوئی, ظالماں نے کافراں تو بدتر سلوک کیتا. ہن اہل بیت دے دشمن سمجھے پردہ پا دیے, پردہ نہیں پانا, بالکل ظلم جڑے تسی کیتے آسمان تے لکھے گیا. زید دی لاش ایک سال جڑی سی وہ کوفے صلیب پہ لٹکی, ہڈیاں رہ گئیاں, ہر شے گر گئی, دفن نہیں کیتا. اور امام ابن حجر تہذیب التہذیب لکھے کہ فلاں عالم دین نے خواب چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ اس لکڑی دے نال آپ نے اس طرح پشت لائی تھی کھڑے ہے تے نال فرمایا کہ میرے احسان دا بدلہ نہیں سی ہونا چاہیے, میں تانوں دین دس کے گیا تے میری اولاد نہ کرنا. سال ہو گیا زید نو, اور جدوں اتاریا ظالماں نے پھر وہ ہڈیاں ساڑ کے کوفے دی روڑی تے سٹکیاں, دفن نہیں کیتا. اس تو زید بن علی جڑے انہوں نے فرمایا قال انی لارجو للمحسن منا اجرین, کہ اسی اپنے چو جڑا نیک ہے اس لیے 2 اجراں دے امیدوار ہیں. وخاف المسیء منا یضاعف العذاب ضعفین, تے جڑے ساڈے چو سجداں چو برا کرن گے سانوں یہ وہ دے بارے خطرہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں دگنا عذاب دے گا. کما وعد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ نے ساڑیاں ماواں دے بارے کہتا رعایت کرنی ہوندی تو انہاں دی نہ کردا. اس تو ایک تیا گل ہے کہ حب اہل بیت دے پردے کوئی بدماشیاں نہ کرے. بے حسین نو منن والا اہل بیت نال محبت پائی وہ طریقہ اپنا. حسین ہوا کہ میدان کربلا سورج چڑھیا, اینا بھی نہیں گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے جویں اسی ہن زوراں پڑھدے پھرنے, کوئی شرم نہیں کردا. مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سردیاں ٹھنڈی کردا کتھے, ساڈے حنفی مذہب جی ہےگا بھی 1.5-2 گھنٹے بعد پڑھو, 12-12:30 سورج چڑھیا نماز پڑھو. گرمیاں دی گل سی گرمیاں ٹھنڈی کر لو, صاف لکھیا بے جی کوئی دلیل ہے تسی سردیاں بھی اینی لیٹ پڑھدے. سورج چڑھ چکا آکے مثلات دو شمس, قرآن نے کی کیا کہ سورج کے ڈھلنے پر پڑھو, یہ آخیا گھنٹیاں بعد پڑھو. وہ سورج سر چکاوے بالکل ایਂ سیدھا کھڑا, قائم ظہیرہ عربی جاندے نا جدو ایਂ کھڑا ہو گیا جویں قیام چ ہوندا, این جدو چکدا ہے کی ہے اشارہ جو رکوع وال چل پیا, چک جاؤ ساری مخلوق. اور اللہ قرآن چاہتا تمہیں نظر نہیں آتا پرچھاویں بدنے شروع ہو گئے,
سایاں تو بھی نہیں لگا پتا کہ وہ سارے سجدن مخلوق ساری سجدے پی گئی ہے، تسی بیٹھے اس تو زور دا اصل وقت جڑا دن ٹن اج کل کے 12-5 دے کھڑو جانا چاہیے، آدمی سنتا شروع کر دے۔ ایک گل ہے بھائی نماز جڑی لیٹ وہ گرمیاں دی گل، تو امام علیہ السلام دے ساتھی شہید ہو چکے، بہت گنتی دے بندے رہندے، دن گیا ٹل، ابو سمامہ جڑے سی امام دا مؤذن انہیں آسمان نو ویکھیا، آپ نے فرمایا ابو سمامہ کی گل ہے؟ انہیں آخیا امام دن ٹل گیا، زور دا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تینوں سچیاں نمازیاں لکھے جن میں ایسے نماز یاد ہے، قیامت برپا لاشاں ٹھہر ہوئیاں، تو نماز نو یاد کیتا، کھڑو جاؤ، کہا جو انہوں نے کہ نماز دا وقت دے دن نہیں دیتا، انہوں نے کہا نہیں ختم کر کے نمازاں پڑھائیں گے۔ آپ نے آخیا 2 اگے کھڑے ہو جاؤ، جڑے 4 باقی پیچھے کھڑو جاؤ۔ اور نماز دے دوران سی تیر آئے، تیر نہیں بند ہوئے، انہوں نے ایک شہید ہو گیا نماز سے جڑا اگے کھڑا سی، دوجے نے آخیا حضور ہن بچن دی آس نہیں، مینوں تسی اجازت دیو جنگ سی مک جاواں، شہید ہو۔ مگر اس میں بھی نماز نو لیٹ نہ کی۔ ہوں حبے والے بیت دا کوئی دعویٰ کرے نماز دے نیڑے نہ جائے، یار کوئی کرنے والی گل ہے بے محبت کہنا دی دے دعوے تو کرنا تے کم کہڑے تو کرنا، بالکل غلط گل ہے۔ یہ چیزاں تو توبہ کرنی چاہیے۔ جے رسول اللہ دے خاندان نال محبت ہے اوداں دی سخاوت کرو، اوداں دیاں نمازاں پڑھو، اوداں دا خلق خدا نال پیار کرو، یہ ہونا چاہیے۔ اس تو بعد اگلی گل ہے بے رسول اللہ دے خاندان دا مقام جڑا ہے کوئی چھپیا نہیں۔ جس بندے نے اکھاں کھول کے قرآن پڑھنا تے حدیث پڑھنا نا، انہوں صاف نظر آنا بے فاطمہ علی حسن حسین ایویں عام لوگاں تو نہیں، ایویں دنیا تے پردہ پاؤنا چاہے کوئی گل نہیں، بہت بلند مقام ہے۔ اتنے میں صرف تمہیں ایک حوالہ دے دیا کہ امام ابن الاسیر نے صحابہ تے کتاب لکھی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ارے دوسری جلد یہ اندر ہی امام نے لکھیا کہ کنی کوشش کی ہے نا ظالم حکومتاں نے تواڈے سامنے ہی کہ کس طرح جڑے غریباں نے حق دا اعلان کیتا انہاں ججاں دی کیویں شامت آئی، رات دا پانی بند کرتا گیا، بالکل یزیدی طرز ہے کہ سوائے اتنے پانی دے جڑا سرکاری آوندا ہے ہی نہیں، کٹتا گیا پانی۔ اس تو تسی پچھلے نوں روندے، یہو طریقہ انہاں ظالماں دا رہا۔ تو واصلہ ابن الاسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، انہاں تو امام اوزائی نے اس حدیث نے روایت کیتا، اے سمجھو اے 20 صفحہ اسد الغابہ دوسری جلد۔ ہن منظر ہے بے یزید نا مراد اپنے تخت پہ ہے، امام حسین رضی اللہ سر کٹیا، اندازہ کرو اتنے تک نہیں اجے پہنچے، حال ہے بے رسول اللہ دے بچے دا سر ہے سامنے اور ایک ظالم حکومت تے بیٹھے، اور اتنے لوگوں نے اٹھ کے وہ درباریاں نے حضرت علی تے لعنت کی ہے، امام حسین تے لعنت کی تے واصلہ سن رہا، صحابی رسول سن رہا، فرمایا ورول اوزائی ان شاد بن عبداللہ قال سمعت واصلہ بن اسکا قدی براس الحسین فرا لا نہ رجل من اہل الشام ولا نابا۔ شداد ابن عبداللہ آندا کہ میں حضرت واصلہ ابن الاسکا نو سنیا، میرے سامنے دی گل ہے کہ امام حسین علیہ السلام دا سر لے آند گیا، شامیاں چ درباریاں چ اٹھ کے یزید دے خوشامدی نے امام حسین تے بھی لعنت کی اور حضرت علی تے بھی لعنت کی۔ فقام واصلہ، حضرت واصلہ اٹھ کھڑے، انہوں نے ایمان نے برداشت نہیں کیتا، وقال واللہ لا ازال احب علی والحسن والحسین وفاطمہ بعد ان سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم ما قال۔ اس آخیا میں علی حسن حسین اور فاطمہ کی محبت تو بعد نہیں آنا، جدوں کہ میں اپنے کناں نال رسول اللہ کو سنیا جو حضور نے فرمایا، پھر انہوں نے دسیا لقد رأیتنی ذات یوم، میرے سامنے منظر ہے کہ میں ایک دن حضور دی خدمت میں موجود سی، وقت جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلمہ، رسول اللہ دی ام سلمہ دے کر حضور اس سی، فجال حسن آئے فاجلسہ علی فخذ الیمنی، آپ نے سجی ران تے بٹھا لیا، وقبلہ تو انہوں چمیا، ثم جال حسین فاجلسہ علی فخذ الیسری وقبلہ، حسین آئے تے کھبی ران تے بٹھا لیا تو انہوں بھی چمیا، ثم جات فاطمہ فاجلسہ بین یدیہ، پھر فاطمہ آئی تو اپنے ابگے دھی نوں بٹھا لیا، ثم دعا بعلین، پھر حضرت علی نوں بلایا تو انہوں نے بٹھا لیا، ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویجتہیکم تطہیرا، بٹھا کے حضور نے فرمایا میرے گھر والے والے بیت اللہ دا ارادہ بے تو ہر قسم دی پلیدی نو دور کرے دے تو پاک کرے دیں، پاک کر لا کے واصلہ کہا میرے سامنے دی گل حضور نے آ کیتا تسی لعنت کر دے جے، میں خاموش نہیں رہ سکتا، میں تواڈے سامنے اعلان کیتا بے لا لو زور اپنی حکومت دا سارا ٹل مار لو، میں انہاں دی محبت کوئی نہیں چھڑی۔ قلت لواصلہ مرز، وہ پھر عبداللہ بن شداد بن عبداللہ دا میں پوچھیا حضرت واصلہ میں رزق کی ہے، پھر اللہ نے آکھیا کہ قرآن چاہیا کہ رزق تو دور کرنا، پلیدی کیڑی ہے، کوئی ٹٹی پیشاب ہے، قال شک فی اللہ عز و جل، حضرت واصلہ نے آکھیا ایتھے پلیدی تو مراد روحانی پلیدی، اللہ دے بارے شک
کہ انہاں دے دلاں چ اللہ دے بارے شک نہیں آنا، ایمان اللہ نے دے سینے پر کر۔ قال ابو احمد العسکری یقال ان الاوزاعی لم یروی فی الفضائل حدیث غیر ھذا واللہ حکومتاں بری ہے، توبہ کرو، انہوں نے شکنجے کسے ہے پھر انہوں نے کہ لوگوں حق نہیں کرنا۔ امام ابو احمد العسکری آندا کہ امام اوزاعی جن نے حدیث بیان کی، شام دا امام ابو عبد الرحمن اوزاعی، یہ فقہ چلتی رہی ابو حنیفہ دی طرح بالکل شام سارے مذہب انہاں دا کئی صدیاں چلیا۔ امام اوزاعی نے ایس حدیث تو سوا اہل بیت دی شان کبھی حدیث نہیں بیان کی، اے صرف ایک سنائی ہے، ورنہ بیچارے نے اہل بیت دے بارے کچھ نہیں بیان۔ قال وکذالک الزہری لم یرد فی اللہ حدیثا واحدا، اور امام زہری ایڈا وڈا امام ہے، ہزاراں حدیثاں پڑھیاں بخاری مسلم، انہوں نے بھی سوائے ایک حدیث دے کبھی حدیث اہل بیت دے بارے نہیں سنائی۔ کی وجہ سی؟ کانا یخافان بنی امیہ، دوویں بنی امیہ تو ڈردے سی بے حکومت نہ ظالماں دی زبان کٹ دینی، اور کنہاں دیاں زباناں کٹیاں؟ رشید الحجری دی آپ حجاج نے اتھوں کٹ کے کٹاتی، حضرت علی دا صحابی سی، اور درخت نہ لٹکاتا، اس تو کون پائی بولتا؟ امام اوزاعی بھی ساری عمر تا ایک سنائی ورنہ ڈردا چپ رہندا۔ تو اہل بیت اگر بچ گئے اور اج تک انہاں دا ذکر ساری کتاباں رہ گیا تو بڑی گل سی، آسمان دا سورج ٹکیا نہیں گیا، ورنہ کوئی کسر نہیں چھڈی، لوگاں دے ہتھ پیر وڈ دیتے، انہاں نوں پھانسیاں تے لٹکاتا، انہاں دے گھر ٹاتے، حکم جاری کرتا کہ حضرت علی نال محبت کرنے والا اگر عدالت گواہی لیا ہے قاضی انہیں تو رد کر دے، بجا کوئی گواہی نہیں چلی، تو علی نال محبت رکھ۔ اور کنیاں نے آ کے حجاج نوں آکھیا بھی ساڈے تے رحم کر، ساڈے ماں باپ ساڈا نال ہی رکھ گیا سی، ساڈا انہاں نے بلا ظلم خوش کر لی حکومت۔ علی دی اولاد اگر بچ گیا تو تسی کیوں انہاں نال ویر لیندے؟ اے مولویاں دی کوئی نہ سنے، ظالم ہے، انہاں دی نسل ہی تری آوندی ہے، وہ بھی جھوٹے جڑے محبت دا نام لے کے میں ڈھونگ رچایا۔ اہل بیت اپنی جگہ تے بالکل ہدایت دے منارے ہیں، کوئی شخص پڑھے نہ ہلیات الاولیاء دجا پتہ لگدا کہ کیوں ساری امت دے ولی منتے سارے سلسلے دے، کہ جدوں بھی کوئی شخص ولی ہویا اہل بیت دی محبت نہ آیا، جڑا اس تو خالی ہے انہوں کبھی ولایت نہیں ملی۔ اللہ نے بند کیتا کہ کسی نے میں ولی اور دوست نہیں بنانا، پہلا حب اہل بیت کرے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے پڑھا کہ فاطمہ کی اس پاروں کے اقبال نے حوالہ دیتا کہ حسین کی ہے پورے بطول، ہاں امام عاشقاں پورے بطول، بطول دا بچہ جویں رسول اللہ دا نواسا بطول دا بچہ۔ اور اتنے تمہیں یاد کراواں میں علم سکھیا کرو کہ علامہ اقبال نے جب انگریزی حکومت نے کیا کہ میرا جڑا استاد ہے سید میر حسن بڑے عالم سی کہ انہوں تسی شمس العلماء دا خطاب دیو، مینوں چھڈو میرے استاد نو خطاب دیو شمس العلماء۔ تو انہوں نے آخیا جی تصنیف کہڑی، کوئی کتاب لکھی؟ اقبال نے فرمایا یہ تصنیف میں مینوں جڑا نہ تیار کیتا، ہور کہڑی چاہندے تصنیف ہے؟ یہ گل کہ فاطمہ اگر کچھ بھی نہ کرتی حسین دنیا نو دے دیندی، اتنا ہی بڑا کام۔ فاطمہ نو اگر تسی دا تعارف تو تھوڑا کہ حسین دی ماں تو دی گود چ حسین نکلیا، بطول باش و پنہا شاذ اثر کہ درا غوش شبیر بگی۔ اقبال آندا نامراد مسلمان عورتوں بے پردہ ہوندیاں پھردیاں دے فاطمہ بن جاؤ، اور جداں وہ گھر چھپی سی ساری عمر کسی نے نہیں انہوں ویکھیا، ایداں پردے چلیاں جاؤ تاکہ تہاڈی گود حسین پیدا ہوئے کہ تیرا گوشت شبیر بگی۔ فاطمہ نے یہی بڑا تعارف ہے، حالانکہ اپنے وہ کمال بے اندازہ، مگر میں وہ میر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گل کا وارا دے گیا نا بھی اگر وہ اینا ہی پوچھنا ہوں بھی فاطمہ کون ہے، حسین دی ماں، اور کدھر قدر کنی ہے۔ اے مسلم احمد جو پڑھ رہا اس پاروں میں جی امام شافعی کا پڑھیا نا، مینوں اس گناہ تے کوئی شرمندگی نہیں، نعوذ باللہ گناہ نہیں، مگر میں سمجھنا بھی گناہ میرا سمجھ دے، رسول اللہ دی خاندان نہ محبت گناہ ہوگا، جنہوں نے رسول اللہ چادراں تھلے لیا، اسی بخاری اور مسلم دریا برد کر دیے، تو کیا نام مرادو ہویا کہ عبداللہ ابن ابی رافع بیان کر دے کہ مسور بن مخرمہ، یہ بھی چھوٹے صحابی ہے، بعض بیچارے حرم شریف چ نا دے پتھر پیا بیچارے نماز پڑھتے شہید ہو گئے، ظالماں نے حرم شریف دے گرد منجنیکاں لا کے حجاج نے خانے کعبے تے پتھر برسائے عبداللہ بن زبیر دے خلاف۔ امام حسین تو جو خانہ کعبہ سڑ گیا، نویں سرے تے ابن زبیر بنایا، اور حضرت مصر نے بھی آ کے سر تے پتھر لگا، تو 5 سٹن دیاں منجنیکاں شہید ہو گئے۔ تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے لکھیا، اے سمجھو 95 صفحہ اور جلد جڑی ہے 22 الفتح الربانی مسند احمد دی شرح، ان عباس علیہ حسن بن حسن یخطب ابن، اے فاطمہ نو پہچانو، بے ایمان ہو کے نہ مرے ہو، کیا حسن بن حسن نے حضرت مصر نو پیغام بھیجا۔ حضرت حسن جڑے سی رسول اللہ دے نواسے، انہاں دا کام بیٹا او دا بھی نام حسن رکھیا، انہوں کہہ دینے سی تاریخ حسن مصنع، پہچان لی کہ حسن مصنع ڈپلیکیٹ، اگے او دا بیٹا بھی حسن ہے، وہ حسن مثلث نا نہیں سی چھڑ،
اور جویں انہیں کرب عالم نے کتاب اہل البیت لکھی مجمل انہیں حوالہ دے کے کیا بے 2 انا رب نے آدم تو لے کے لکائی رکھی کسے دن ہی آیا تاریخ محمد بھی آیا ایویں کہیں نہیں لوگاں رکھیا یہ احساس سے بھی سارا بچہ حسن اور حسین نہیں رکھی یہ بالکل اللہ نے رکھے اسی سوال کے کہ رسول اللہ اپنے بچوں کا رکھوں گا تو حسن بن حسن نے یعنی امام حسن دے گا پوتے بیٹے حسن مسنہ نے انہوں حضرت مصر بن مخزوم پیغام بھیجا کہ مینوں اپنی بچی کا رشتہ دے فقال لہو کل لہو فلیاتنی فی العتم تو مصر نے اور پیغام لے آنے والے نے کیا کہ تو حسن نو کہہ دی کہ وہ کل رات نو مینوں ملے قال فلا کیا حسن مسنہ ملے فحمد الاسور اللہ و اثنا حضرت مصور نے اللہ کی تعریف کی ثنا پڑھی وقال اما بعد واللہ ما من نسب ولا سبب ولا سحر حب الی من سببکم وسحر انہیں آخیا گل سن حسن اللہ دی قسمی مینوں کسے نہ رشتہ داری دامادی نسب سبب پیارا نہیں تواڈے تو ود رسول اللہ دے خاندان میری بچی چلی جائے تیرے تو وڈی گل کوئی نہیں بلا کہ رسول اللہ قال مگر سن لا بھائی میرے رستے ایک بہت رکاوٹ اللہ دا رسول دنیا کہہ گیا فاطمہ بدت منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا یک بزنی ما یک بزا جس شے نے اینوں دکھ پہنچایا نا وہ اینوں نہ سمجھو پہنچایا مینوں دکھی کیتا یبسطنی ما یبسطا ما بسطا تے جیڑی گل نہ اے خوش ہوئی اس نہ میں خوش ہویا یہ حضور نے اسے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ سَبَبِهِ وَنَسَبِهِ وَسَبَبِ سِحْرِهِ یہ بھی کیا دن قیامت دے سارے رشتے رب نے توڑ دینے ہیں کسی رشتے کا لحاظ کر کے نہیں گل سننی آپ اپنے عمل پختن گے مگر میری اولاد چ ہونا میرے نہ رشتے داری ہونے کا لحاظ اسے بھی خدا کروں گا ہوں گل کی ہوئی ہے بہن کا کیا بنا تو تیرے نکاح فاطمہ دی بچی حسین دی بیٹی جڑی وہ تیرے نکاح ہے وہ نسل دی ہے فاطمہ بے شک مر چکی ہے تیرے گھر حضرت فاطمہ دی پوتی موجود ہے وَلَا زَوَّجْتُكَ اگر میں تیرے نہ اپنی بچی کی شادی کرنا لقب ذالک بہت پیچھے جاؤ کہ فاطمہ دیر ہوئی ہے قبر دیا انہیں آخیا مصر دین ہے تینوں میں دیاں تیرے کر اگے بیٹی حضرت فاطمہ کی نسل چوں سیدی ہے وہ بھی جے میری بیٹی نہ کوئی بگاڑ ہو گیا اس بیٹی فاطمہ دی دکھ پہنچا دے دکھ حضرت فاطمہ نو پہنچا تے میرا بیڑا ہو جانا غرق ہیں اس پاروں قال فنت اللہ کا تنہ کا اجر اللہ حضرت حسن مسنہ جڑے انہوں دا عذر قبول کر کے چلے انہوں نے کہا یار تو ٹھیک کیا عورتاں لڑی پیندیاں اس آخیا تو جانتا تیرا دادا کی کیا گیا اللہ دے رسول نے آخیا جے فاطمہ نو دکھی کیا نے کیتا تے مینوں کیتا اس تو میں تینوں دھی دے کے اگر فاطمہ دی روح نو دکھ پہنچاؤں میرا کی بنوں سمجھو تحفۃ العابدی ترمذی شریف دی شرح 4 جلد اور بہت بڑے اہل حدیث عالم نے کی کام کرن دا کیتا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یا شمس الحق عظیم آبادی نے اور معبود لکھی 2 ہی کام چجدے ہوئے باقی جھگڑے لڑائیاں ہیں مناظرہ کچھ نہیں یہ دینی کام جڑا دنیا تسلیم ہویا کہ واقعی یار انہوں نے انہاں 2 کتاباں دی شرح دی کمال کر عون المعبود ابو داؤد اے تحفۃ العابدین تو امام نے دے اندر بھی لکھا میں پڑھ دیاں کیونکہ ہن خلق بڑے پیدا ہو گئے اخواؤں دے حدیث ہے راہ پٹھے پی گئے یہ مذہب نہیں اہل حدیث لازم دیوبندیاں دا سب یزید نو پرید لکھ دے سی ملعون لکھ دے کون انہوں سیدنا یزید آندا ایک بھی دیوبندی نہیں سی میرے تو زیادہ دیوبندیاں نو کون جاندا ایک بزرگ دی میں پڑھی اور اہل حدیثاں نو بھی جاننا ایک پٹھا کام صرف ضد نہ کہ شیعہ نو چڑھاونا جے تسی اے دسی یزید نو سیدنا ایویں اپنے گھر نو اگ لاؤن لئی یزید حسین جڑا شیعہ دا وہ اہل سنت دا ہے اہل حدیثاں دا دیوبندیاں دا ہے وہ سردار ہے جنت دے جواناں دا تو یہ سمجھو 361 صفحہ 4 جلد اتنے بھی رسول کریم علیہ السلام دی وہ حدیث ہے متن جہد حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا یو دینی ماذا جس شے نے انہوں دکھ دتا انہیں مینوں دکھ دتا ینسبنی ما نسبا جہی شے انہوں تکلیف دے گی مینوں دے وہ تحت امام لکھ دے فیہ تحریم وذا من یتعدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتعدی یہ چو کلیہ کی نکلیا کہ جس آدمی دے تکلیف پہنچنا رسول اللہ نو تکلیف پہنچے انہوں تکلیف دینا حرام ہے حضور نو ڈائریکٹر جڑی نا تکلیف دینی ہے کجا ایسے بندے نو ہی تکلیف دینی جہد نہ گاہ رسول اللہ نو تکلیف پہنچے یہ بھی حرام ہے
لأن آدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام اتفاق قلیل ہو کثیر ہو پاویں ہوے تھوڑی یا پاویں ہوے بہتی ساری امت جانتی بھی رسولاں نوں تکلیف پہنچاؤن نال آدمی کافر ہی ہو جاندا وہدا اسلام کی رہ گیا وقد جازم بأنه یؤذی ما یؤذی فاطمہ تو رسول اللہ صاف کہہ دیتا کہ بالکل پکا دلاں تے لکھ لو کہ جڑی شے فاطمہ نوں دکھ دیو گی مینوں دیو مکدی گل میں مکا گیا فکل ما وقع منه فی حق فاطمہ شے فتعذر امام مبارک پوری فرماؤں دے ہر وہ بندہ جہدے کولوں کوئی ایسا کام بھی ہوا جہدے حضرت فاطمہ نوں دکھ پہنچا فہو یؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت ھذا الخبر صحیح وہ صحیح حدیث کے مطابق اس نے تو بھائی رسول اللہ نوں دکھ حضور نوں تکلیف پہنچی ہے ولا شیاء فی ادخال العذاب علیہ من قتل ولدها مسلمان بھائی فرمایا یار فاطمہ نوں اس تو زیادہ تسی ہور دکھ کی دینا سی کہ وہ ایسے جلیل القدر بچے نوں چھری نہ تسی تباہ کیتا حسین نوں شہید کیتا اور انہیں تے بس نہ کیتی ابن زیاد نے آخیا مینوں یہ فائدہ کوئی نہیں ہونا مگر ابن سعد مینوں ٹھنڈ تد پینی بھی 10 ایسے نامراد اکٹھے کر سپائی جڑے گھوڑیاں تے سوار ہو کے اینوں لے جان اور گھوڑے دوڑا دا کے ماں سر مینوں کر دے یہ پنجر جڑا وہ ہڈیاں اور بوٹیاں جڑیاں میدان پھیل دیں اور یہ سارا جی اگے تھوڑے سامنے پڑھیا امام ابن السیر نے لکھا کہ انہاں ظالماں نے بالکل اسی طرح کیتا امام حسین علیہ السلام دے بدن پاک تے ہر وہ کم کر دیتا ولما قتل الحسین اے سمجھ 21 سوال عمر عمر مساد نفر ایک کلمہ پڑھنے دا حال دیکھ صدی نہیں ہوئی صرف 50 سال ہوئے حضور نوں قبر دیاں تے جان دے بھی کون نسل نہیں پئی تے رسول اللہ دے کندھیاں تے سوار ہوندا حضور دے ہونٹ چمدے سی تو عمر بن سعد نے حکم دیتا ہے گروہ نوں فرق بخیولا حیران نہ ہو بھی تہاڈے دور چ حکومت کی کر رہی ہے تو اپنے گھوڑیاں تے سوار ہوئے واہ حسین اور امام حسین دے بدن پاک نوں رون دے بوٹیاں میدان پھیل گئیاں اور اسے تو تاریخ چاہتا بھائی جدوں پھر بیچاریاں نوں قید کر کے عورتاں بچیاں نوں اتھوں دی گزاریا ہور پاسے بھی نہیں لگایا وچوں دی میتاں دی لنگی لاشاں اسی طرح پئیاں دفن نہیں کیتا اپنی فوج دے سارے خبیث دفن کرتے عمر بن سعد نے انہاں دی نماز جنازہ پڑھی مگر امام حسین دی نہیں پڑھی انہوں دے ساتھیاں دی نہیں پڑھی انہوں دے سر کٹ لے لاشاں بکھڑیاں رہیاں اور ہبت الدین الحسینی ٹھیک لکھیا کہ انہاں ملعوناں دی نماز دی انہوں نے ضرورت بھی کی انہوں نے اللہ درود بھیج رہا سی وہ فرشتے بھیج رہے انہاں اگر نہیں پڑھی تو لئی پھرنے نماز انہاں دی نماز لا امام حسین نوں کی سی اللہ اور دے فرشتے انہاں دے صلات بھیج دے اس ویلے حضرت زینب نے کدی موقع ملیا پڑھوں گا مدینہ شریف نوں روکی پیا اور آخیا رسول اللہ ویکھ کس طرح تتی ریت تے بغیر لباس تو تیرا بچہ پیا اور وہ ساتھی جڑے پے سر انہاں دے نال نہیں اور کیویں جڑی خاک آ کے ہوا انہاں تے اپنی مٹی پاؤندی تو انہاں دا کفن بن رہا کسے غسل نہیں دیتا ادا ہی وہ خون آلودہ پے اس راوی بیان کر رہا بھی ساری فوج ایک بندہ بھی نہیں رہا دشمن دوست جڑا نہیں رہا زینب دے دل حالات تے آ کر کے چلے اتنا چھوٹا بچہ علی اصغر جڑا انہوں قبر نصیب نہیں ہے ماں کولوں دی جا رہی ہے وہ دی قبر آوارا بن وچ رہ گئی کولوں ماں دا محمل لنگیا اونٹ تے سوار قید ماں جان رہی تے بچہ چھوٹا جڑا ریتے پیا پانی نہیں دیتا ہر چیز حالانکہ فوج چوں کئیاں نے آخیا بھائی یار امام حسین نہ دشمنی ہے وہ چلو باغی ہے یہ بچہ 6 مہینے کا جڑا کیا قصور دے دیو جان دے امام بھی بنا دینا جنم دن جو ہو چکا ہے بچے کا پتہ ہی ہے نا مگر حجت تمام کرو یہ لکھ کے جانا چاہیے کسی نے شبہ نہ رہ جائے بھی یار میں بغاوت کی گل کوئی نہیں سے نہ کوئی دلوں ہی رسول اللہ کی حال میں دشمن یہ پچھلے ویر لے رہے سی بھی سارے وڈے بدروت کیوں یہاں لڑے سی وہ یہاں کے دلوں پڑھیا بچے نو لجا کے آخیا تو اتنے پھر جس طرح لکھیا میرا نہیں سن بے فوج کئی بولے پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے دے دو کہ اس میں نام وری ہے ثواب وچوں ہی بولے بے نوں یار پانی دے دیو کوئی قیامت تک گل تے رہ جائے بچے نوں دتا اس وی پھر عمر بن سعد نے کہا کیوں لمما کر دے جے کم ظالم نے تیر مارا امام علیہ السلام دا بازو چیریا بچے دے گلے چوں دی لنگ گیا آپ نے آسمان نوں اٹھا کے آکھیا کہ اللہ اگر تو اپنے رسول دی حال نہ اس چیز تے راضی ہیں تو اسی تیرے فیصلے تے خوش سانوں کوئی گلا نہیں اسی تیری قضا تے راضی ہیں جو تو چاہنا سی وہی چاہنا اسی کیوں ناراض ہونا مگر ویکھ لا کہ تیرے پیغمبر دی اولاد نہ لوگ کر کی لے بچیاں تک نہیں رحم کیتا تو اس امام لکھدا ہے مبارک پوری ولا شیء فی ادخال اللہ علیہا من قتل ورد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہور دکھ دینا ہے تو بڑا کی ہو سکتا کہ لوگوں نے وہ پیارے بیٹے نو ظلم نہ قتل کر دیتا ولہذا عرف بالسکراء معاجلۃ من تعالی ذلک بالعقوبۃ فی الدنیا والعذاب الاخرۃ شد
اے دے دیو انہوں لکھ لکھ کلے نو فرمایا پھر کتاباں پھوڑ کے ویکھ کے انہوں دا کی حشر ہوا جنہوں نے کام کیتا سی گھوڑے دوڑائے سر کٹے پانی بند وہ دنیا جو آرام نہ لنگے آندا نہیں استقرار جدو ہویا ایک ایک دے حالات معلوم کیتے گئے پڑھے گئے تے صاف پتہ چل گیا معادلۃ من تحت ذلک بالعقوبۃ فی الدنیا اس سے دنیا چی اللہ تعالیٰ نے بہت جلد انہوں نے سزا دیتی بہت برے حال نہ مرے کوئی اپنی موت نہیں مرے بالکل کتے دی موت مرے کسی دے ہاتھ پیر وڈے گیا کسی نے اگ جلایا گیا کسی دی لاش ساڑتی تے جڑے نہیں قابو آئے انہوں نے گھر ٹہ گئے تے امام ابن کثیر اور خود ابن تیمیہ آندا کہ یہ کوئی شک نہیں چونکہ انہوں نے ظلم عظیم کیتا سی اس تو کوئی مجنون اور پاگل ہو کے مریا کسی نے کوئی بیماری لگی دنیا سے کوئی امن نہیں ہے امام مبارک فرماتے کتاباں پھوڑ لو انہاں تو ایک ایک بندہ جڑا سی انہوں دنیا سزا ملی ولا عذاب الآخرت اشد تے جڑا قیامت دا عذاب آنے والا وہ اس تو بھی زیادہ سخت ہے وہ اگے جڑا انہوں دا انتظار کر رہے ہو نا اس تو بڑا ہے مگر اس دنیا جو انہوں نے کیتا بدلا وہ بھی مریا ہن فاطمہ کون ہے پورے بطول اقبال اللہ فاطمہ دا بیٹا فاطمہ بذات خود کی ہے اے حدیث سے دفر کنگالا رسول اللہ دی ہو رہی بچیاں دی مگر اپنے اپنے گھر حضور نو جدوں کو اوکھا وقت آیا کی دس دی بخاری سے کون ہوندی رہی اسے صحیح بخاری دے اندر تسی پہلی جلد پڑھو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں خانہ کعبے دے کول نماز پڑھ رہے سی ظالم بیٹھے سی قریش دے سردار انہوں نے ظالماں نے اسے ابو جہل نے آخیا یار اج تماشا ویکھنا کوئی بندہ جائے اے 240 نمبر حدیث کتاب الوضو پہلی جلد فتح الباری راوی بیان کردہ حدثنی عمرو بن میمون ان عبداللہ بن مسعود حدث یہ واقعہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنایا اور عبداللہ بیچارے آپ ماڑے سی جان لکا کے بیٹھے حضور کا دفاع کرنا میں اس وقت کڑدا سی ہن میں کی کراں حضور دی مگر بے بسی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت رسول کریم علیہ السلام کعبے دے کول نماز پڑھ رہے سی ابو جہل و اصحاب الجلوس ابو جہل بیٹھا سی نال ہی بہت سارے ساتھی بیٹھے اس قال بعضهم لبعض ایکم یجیء بصلاۃ ظہور بنی فلان فجزا ولا ظہر محمد علیہ ساجدہ ایتھوں تک کمینگی کہنے لگے ایک دوسرے نوں کون ہے جڑا جاوے تے فلانے قبیلے تک اج ایک اونٹ ذبح ہویا او دی اوجڑی پئی اوتھے گندی پئی اوجڑی چک کے لیاوے تے جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضا ابی و امی و روحی سجدے جائے تے اوتے رکھ ہم باس اشقل قوم سارے جو حرام زادہ جڑا سی بدبخت او اٹھیا فجا بھی اوجڑی لے کڈے سردار ہوندیا کڈی کمینگی کر رہے او اوجڑی چک کے لیاونڈیا رسول اللہ دے ویری فنظر حتى اذا سجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع ولا ظهر بين كتفيه وانا انظر لا انشاء حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ویکھدے رہے جدوں حضور سجدے گیا آپ دی پشت تے رکھ دیتا کندھیاں دے درمیان تے میں ویکھدا سی لا انشاء مگر میں کر کچھ نہیں سکدا میں تے آپ جان لکا کے انہاں کافراں دا بیٹھا میں حضور دی مدد کی کردا حتى دعت فاطمہ اے کسی نے جا کے کر حضرت فاطمہ نے دسیا دوسرے پاسے امام نے دی شرح پھر لکھا ہوا ہے اجویریہ دوسری روایت ہوتا کہ ہے اس سے چھوٹیاں بچیاں اکبر تسا وہ پھر ابے دی گھر سن کے دوڑیاں آئیاں گھروں دوڑیاں آئیاں بس ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن تے اللہ دا رسول سجدوں سر نہیں چک سکیا ایڈا وزنی بوجھ ہے حضور اسی طرح سجدے پیر پتہ رہا تن ظاہر ہی حضرت فاطمہ نے آگے پھر ابے دی پشتوں سے اوجڑی ہوں لایا رفع راسہ پھر حضور نے سر مبارک اٹھایا ثم قال بعد آپ نے پھر دعا منگی اللہ ملائکہ بقرہ ثلاث مرات کئی جاہلن پڑھ نہ دین دی کو حضور نے بد دعا نہیں کی کتنی رحمت کی پنے دیاں گلاں اینیاں بد دعاواں حضور نے کیتیاں کدی انہاں تے لعنت دی کدی انہاں دی قبراں جڑی اگ نہ پر لی جدا اندازہ کوئی سوچنا ہے چاہیے کہ رسول دی ناراضگی رسول دا پیار اللہ دے تابع ہے جدوں اللہ ناراض ہوندا نبی نو کہہ دیندا جویں نوح علیہ السلام کہا کہہ دے زمین تے کوئی نہ رہے وہ اللہ دے اشارے نہ کہندا وہ بد دعا نہیں انہوں کہنا چاہیے سمجھاؤ لی کہنی نا ورنہ این ٹھیک دعا ہوندی وہ ظالم ایسے لائق ہوندے ختم کرتے جان اور جنہاں نے رحمت دی دعا کردا وہ بھی لائق ہوندے تو رسول اللہ نے 3 باری فرمایا اے اللہ انہاں قریش نہ نبٹ ایسا انہاں تے عذاب نازل کرو انہاں پھڑ 3 باری فشک علیہم اذ دعاہم تے جدوں حضور نے دعا کی پھر پیراں تھلوں مٹی نکل گئی جان دے سی سچا کمب گئے قال وکانوا یرون دعوت فی ذلک البل مستجابہ اے ایمان انہاں دا بھی سی مکے کی دعا جڑی وہ رد نہیں ہوندی یہ تو ہن بیڑا ساڈا ہو جانا غرق ثم پھر آپ نے نام لے کے آخیا اللہ ملائکہ بابی جہل وعلیکہ بعتبۃ ابن ربیعہ
وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ ومیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط وعدد صحابہ فلم نحفظ. 7واں میں آندے نام لیا سی، وہ میرے یاد نہیں رہا، وہ دوجے طرح لکھا علماء نے کمارا سی. 6 نام لے کے آخیا اینوں اللہ پکڑی، اینوں پکڑی. اور انہاں چوں زیادہ جڑے قال والذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین اتبعوا رسول اللہ سرا فی القریب قریب بدر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس خدا دی قسم ہے جڑے اچ میدان ہے کہ جڑے رسول اللہ نے گنے سی، میں سارے کتے جڑے نہ مرے ہوئے تے برے حال نہ پھر بدر دے کنویں چوں سٹے کے ویکھیا، لاشاں انہاں گھسیٹ کے اتنے کر پھر خوب سٹیاں گئیاں. تے حضور نے سرانے کھڑے ہو کے آخیا او فلانیا نہ لے رکھے کہ جڑے وعدے میں کیتے سی تہاڈے کہ نہیں منو گے تے حشر آؤگا، انہوں سچا پایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا یا رسول اللہ تسی انہاں لاشاں نال گلاں کردے جنہاں جان ہی نہیں. فرمایا خدا دی قسم ہے تہاڈے تو زیادہ سن رہا مگر ہن بول نہیں سکدا. اللہ سنوا رہا ہے انہاں دے دل تے نیزے وانگ لگ رہا ہے کہ نبی دی مخالفت کرنا کھٹیا کی پھر. تو جس دن آپ تے وہ جڑی پئی ادوں ہی فاطمہ آئی، انہیں لایا. تاد حضور نے آخیا فاطمہ نو دکھ نہ دیو، اینوں دکھ دینا میرا، مینوں دکھ دینا. اسی طریقے نال جلد رہ گئی. 7ویں جلد جدوں لوگوں نے پوچھا حضرت سہل بن سعد کہ سال ہے جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خواد مبارک خود کھب گیا، کافراں نے گڑا کھود دیا سی، آپ دے دند مبارک بھی شہید احد، آپ دا خون کن تو تھا کون؟ وہ دل بجائے وہ دے رہ گئی. چلو کوئی گل نہیں لب لاں. 7ویں جلد احد دا بیان. حضرت سہل بن سعد نے آخیا میرے تو زیادہ یہ گواہ کوئی نہیں ہوں دنیا میں. میرے سامنے کی گل ہے جنہیں توتا سی جو اس وقت ہوا سی. اس وقت حضرت فاطمہ رسول اللہ دی بچی آئی. حضرت علی جڑے ٹال جڑی ہوں وہ جا کے پانی لیا. فاطمہ نے آپ توتا مگر خون نہیں روکی، خون وگدا جاوے. اس پھر ایک بوری لے کے اس ٹاٹ نو ساڑیا، وہ سواہ جڑی سی اس زخم دیتی، پھر وہ خون روکیا. انہوں نے آخیا اس وقت میری اکھاں دے سامنے تے فاطمہ آئی سی اپنے ابے دی مغلی تے حضور نے کیتا. اور یہ بھی تواڈے سامنے اس جلد کہ اللہ دے رسول دے سامنے جدوں مقدمہ آیا مکے، فاطمہ مخزومیہ چوری کی، کیس ثابت ہو گیا، اپنے آخیا ہاتھ وڑ دیو. انہوں نے سفارش لب لی. حضرت اسامہ نو آخیا رسول اللہ انہوں اپنے پتراں تو بھی ود جانتے سی. زید نو بیٹا بنایا، وہ بیٹا سی، انہوں بھی کران تے بٹھاؤ. اسامہ چھوٹی عمر دے سی، انہوں نے سفارش کرتی. حضور ناراض ہوئے اور خطبہ دیتا تو وہ فرمایا تو پہلے دا بیڑا اسی طرح ہی غرق ہوا نا کہ وڈے نے گناہ کیتا تے ٹالتا. جی ہوں گل بنا رہی صحابہ کی گل نہ کرو، وہ صحابہ دی زیادہ کرنی چاہیے. جی رسول اللہ دی بیویاں نے دوہرا عذاب ہے، اس تو انہاں غلط کام کیتا انہوں نے معافی نہ دیو، انہوں نے بیان کرو کیا غلط کام انہوں نے کیتے جنا امت باؤ. یہ کہڑا دین آندا پہ انہوں نے رعایت ہے کوئی نہیں. من کرت گلاں کریاں کہ بولو انہوں نے بارے صرف جرم چ پاؤ لی، چور کی داڑھی میں تنکا. دین کوئی رعایت نہیں نہ کہ نبی دی اور اولاد دی دوسری. جرم کیتا تو بیان کرو، قرآن پڑھے، حدیثاں پڑھی. اللہ دے رسول نے خطبہ دیتا، اس وقت کہدا حوالہ دیتا؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس ویلے جڑا آخیا کہ فلانا بھی چوری کرے، کون لبا حضور نو؟ جس تو امام ابن حجر خود فرماؤں ہے کہ جے فاطمہ تو کسی کا درجہ اچا ہوں تو رسول اللہ وہ مثال نہ دے. آپ نے اس خطبے آخیا کہ اگر وائم اللہ فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہ 6788 کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے شادی کی، نہ محمد تو وڈا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاطمہ تو وڈا نظر آیا. آپ نے فرمایا سب تو ٹکڑا تو میرا جلدا ہے نا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ دے. تاد امام لکھدا وفی ماجد اللہ فاطمہ علیہ السلام من ابیھا علیہ السلام فی اعظم المناز. اس کسے تو پتہ لگا 96 سوا اور یہ جلد جڑی جے 12 فتح الباری حدیث کی شرح کرنے امام علیہ السلام لکھدا جڑی قیامت لیندی ہے کہ تسی علی علیہ السلام کہندے پاگل دا بچو پڑھو حدیث دیاں کتاباں جتھے حسن حسین دا علی دا ذکر آوندا امام بخاری علیہ السلام لکھدا. تسی کون دے بڑے نیک ایڈا چھوٹا جا بچہ رسول اللہ دا فوت ہو گیا ابراہیم وہ نام لکھیا ابراہیم علیہ السلام. یہ رسول اللہ دے خاندان دا ایک امتیاز ہے، یہ تمہیں کی تکلیف ہے؟ تو لکھ دے اس قصے چو پتہ چلیا انا فاطمہ علیہ السلام من ابیھا فی اعظم المناز کہ فاطمہ اپنے باپ دے نزدیک بہت اونچے مقام تے ہے. تدے آپ نے فرمایا کہ فإن فی القصہ اشارہ الی ان الغایۃ فی ذلک اندا. اس قصے چ ہر آدمی نو نظر آن دیا اعلان کر رہا قصہ کہ فاطمہ اس بارے حضور دے نزدیک بہت بلندی تے سی. تب آخیا بھی ہوراں تے چھڈو، ہاں فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کیتی ہوندی کہ میں او دا کٹ دینا، ہاتھ کٹ دینا. دوسری جگہ بھی فرمایا اے سمجھو 95 سوا وانما خص صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ابنہ
ابنتہ بذکر لأنہا ذو اہل ہند. اللہ نے سارے چھڈ کے چاچے بھی ہے سی انہوں کی اولاداں ہے سی خاص کر کے جو ذکر فاطمہ کا کیتا لأنہا ذو اہل ہند. اللہ دے رسول دے نزدیک اپنے ساری نسل چوں فاطمہ جڑی سی اللہ درجہ سب تو آپ عزیز سی محبوب سی. اے اشارہ کر دیتا تواڈے سامنے. اور ہن جویں اقبال آندا نظم لکھی اے عورتوں سنانا چاہیے بڑیاں وہ ماں بھی خدیجہ آ گئی نہیں کسی کا حوالہ نہیں دیا. انہیں کہا مادران را اسوائے کامل بطول. یہ مسلمان عورتیں اگر نمونہ چاہدیاں مرد دے باپ نو ویکھن اور امت دی عورتاں فاطمہ نو ویکھن. مسلمان عورتوں دی فاطمہ نمونہ ہے مدر آئے تسلیم لا حاصل بطول. آندا جے اسلام سمجھے نا ایک بیج بویا کہ جڑی کھیتی اس نکلی تے پھل او دا نام فاطمہ. حضور نے اپنی گود جڑا تیار کر کے کھایا نا ایہو جیاں بناون آیا آندا فاطمہ. اور ہے کی سی آسیہ گردان و لب قرآن سرا ادب پروردہ صبر اور رضا. بڑی تعریف کی تھی. آندا تسی سمجھا فاطمہ عورتاں تے گورو سی رسول پالے اپنی گود ادب پروردہ صبر اور رضا. جنہوں اللہ دے رسول نے پالیا تو صبر و رضا پالیا. خود حضور دی زندگی بھی ایسی سادہ گزران دولتوں کے ٹھیر لوگوں ونڈتے آپ کر گئے تو اللہ اللہ بیویاں نو پوچھنا آخر رب دا نہ ہی. حضور نے سادہ زندگی بالکل سادہ دے کمرے. روز امام ابن صحیح آندے جے ظالم بنی امیہ اپنے جرم چھپاؤن لئی مسجد نبی بناؤن دا بہانہ بنا کے حجرے نہ ٹاؤندے تو قیامت تک دنیا نو بکھاؤندے کہ جہے نبی ہون شاکیا نامرادو غریبی دا زمانہ دے رہن دے جدو حکومت دے قبضے سی اور ساری دنیا نو دے رہا سی ادو کہڑے کمریاں چ رہندا سی. سر تاں سیدھا کریے تے چھت نو وجے تے لت لمبی کر انہاں کمریاں چ رہن والے نوں تسی بدنام کر دے سی کہ بدنیت سی. توبہ توبہ توبہ. او دے اخلاص دا کوئی شبہ مگر مدینے شریف دی تاریخاں پڑھو جنہ لوگ اس نے رہے ہوئے جن دن حضور دے حجرے ٹائے کدی بھی نہیں چھڑوئی. انہاں کہا یار انہاں ظالماں نے نشانی مٹھاتی. ہاں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب پروردہ ہے صبر و رضا. حضور نے پالیا صبر و رضا. بیٹا نہ دنیا نہ کوئی مال. بچی نے ایک باری آ کے کتاب الدعوات چو پڑھنا تسی کہ آخیا ابا جی ہوں لونڈیاں غلام آ گئے بڑے مینوں بھی ایک لونڈی جی ہاتھاں چھالے پی گئے مشکاں دے نشان پی گئے ہر ویلے میں مشک ٹونی ہاں پانی دی آپ پورا چکی پھیرنی ہے. پیغمبر خدا نے آخیا بیٹی اصحاب صفہ دا مینوں بندوبست کرن دے تے تینوں میں چنگی شے دس دینا. توں چلی جدو بسترے تے لٹیا کرو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا. دونوں نے نعرہ ماریا کہ اللہ دے رسول اسی راضی ہاں راضی راضی. تسبیح فاطمہ تو اتنے ہی مولانا شبلی آندا ویکھیا رسول اللہ دے خاندان دا معیشت رہنا سہنا کہو جی زندگی بیٹھی گزار رہی. شہزادی امت دی جنت دی عورتوں غریبی ہے مسکین. ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گردان لب قرآن سرا. چکی پھیر رہی ہوں تو قرآن پڑھ رہی ہوں. حسین گود پیا آج فرمایا ایویں حسین دی ماں بنی کہ دنیا کے سامنے آیا ساری دنیا نے روکیا تو بھی جانتا سی خطرات ہی خطرات مگر میدان چ آ گیا. انہیں کیا وقت کے اندر بہنتا ایسے نظریہ ضرور دے تحت آرام نہ بہ جائیے. یہ حکومت کرتے رہتے لکھیا ہی جانا بھی ٹھیک ہی ہو رہا. یہ لکھ دیتا جائے کہ غلط پٹڑی ہے اسلام نہیں ہے نہ کوئی اسلامی حکومت ہے کرتے رہن اسی روک نہیں سکتے. اور وہ برکت ہے بعد اہل سنت اہل حدیث دیوبندی ایک بھی نہیں جڑا کہے کہ یزید اور باپ داد منع خلاف تے راشلا توبہ سب من دے کہ ملک عزوز سی بادشاہ سی دنیا دے بادشاہ کا طریقہ سی. اے امام حسین دی نہ دی برکت اور چیف جسٹس نے لکھ دیتا کہ غلط ہے. یہ نہیں دین کر دیا تو کئی پے کر دے. مولانا منظور نعمانی ایڈے وڈے تبلیغی آپ لکھ دے کہ یار رسول اللہ دی حدیث نے واضح کرتا کہ 30 سال خلافت ہے بعد نہیں آندے جنہیں بات ہے نہ نہیں وہ ڈرتے رہتے امیر معاویہ تجھے سارے دی طرز حکومت جڑی ہے بادشاہ دی محل ہے ریشم ہے سونے چاندی ہے کوئی خلفاء آزاد مانا نہیں. یعنی امام حسین دی نہ دی برکت ہے ورنہ مور لگتی جانی سی بھی ٹھیک ہی ہو رہا یار کوئی بھی نہیں سی بولیا وہ بولے. اور اتنے بس ایک پڑھ دیا کہ فاطمہ کس طرح چکی پیندی سی اور رسول اللہ جدو گئے سی کی ویکھ کے کیا پڑھنا کیونکہ یہ ایمان تازہ ہوتا فاطمہ دا پتہ چلتا. ایویں نہیں اقبال غریب رون دیا ادب پروردہ ہے صبر و رضا آسیہ گردان لب قرآن سرا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جاندے اور ویکھدے تے فاطمہ دا حال ہے اس نبی علیہ السلام نے جو فرمایا خدا ذکر کر دی. اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھ کے اس حال نہ چکی پیندی پی وہ حوالہ ہی پتہ نہیں اگے پیچھے ہو گیا. رسول کریم علیہ السلام گئے حضور نے ویکھیا بھئی حضرت حسین نے پستان منہ چ لیا وہ دودھ چنگ رہا بچی چکی پی رہی قرآن پڑھ لیا. اللہ پیغمبر علیہ السلام دے آنسو جاری ہو گئے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ کے حال کیا کہ بیٹا فاطمہ کوئی گل نہیں، یہ دنیا فانی ہے، میں تمہیں ایش کرانا چاہتا، تھوڑے سامان سی میرے کو، مگر میں اپنے خاندان میں انہاں عیاشیاں نہیں پاؤنا چاہتا، کہ تو اس گل سے راضی نہیں کہ میرے رب نے میرے تے اتارتا، ولا سوف یعطیک ربک اتارتا، کہ فکر نہ کر اسی تینوں اتنا کچھ دیاں گے تو خوش ہو جائے۔ اس تو میں خوش بیٹا کی ہونا جدو میری اولاد سے کوئی دوزخ سے میں تمہیں جنت لے کے وڑوں گا، کوئی گل نہیں چکیاں دی دن تد اقبال آندا ادب پروردہ ہے صبر ہو رہا آسیا گردانوں لب خورا سرا، ادھروں ہاتھ جڑا چکی پیوے، زبان قرآن پڑھے کہ بیٹے نو دودھ دے رہی ہو پسینہ چلتا ہوئے تو اللہ دا رسول اس موقع تے کہے فکر نہ کر، تہاڈے جو کچھ اگے تیار رب نے کیتا بہت اتنا ہی کیتی۔ فاطمہ رضی نے اسی طرح زندگی گزاری، پرواہ نہیں کی، دکھیا کہ سوکھیا، اس دنیا دی مال پر نظر بھی نہیں اٹھا کی۔ اور تاجے آخری شعر لکھ لو، اقبال آندا رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاس، اے خدا دا قانون شریعت میرے پیروں دی بیڑی ہے، روک دیا کہ اقبال کام نہیں کرنا، اللہ نے منع کیتا، رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاس، پاس ہے فرمان ہے جناب مصطفیٰ، تے مصطفیٰ بھی کہہ گیا بھی سجدہ نہیں کرنا تے طواف نہیں کرنا، ورنہ گردے ترب تش گردید نے، آندا رب دی قسم میرا دل چاہندا بے لوگ کعبے دا طواف کر دے، میں فاطمہ دی قبر دے گرد پھردا، ورنہ گردے تربت اش گردید میں سجدہ ہے برخا کے اوپاسید میں، وہ دی مٹی دے سجدے کر، وہ کوئی عورت ہوئی ہے؟ حضور نے جنت دی عورتوں دی سردار کیا تھا، میں کوئی رہتی کہتا نہیں، فرمایا اور یہ آخری وقت کیا، یہ بھی وفات دے حالات پڑھنا، اللہ دے پیغمبر جو دنیا چھڑ رہا تھی، اما ایسا رضی فرماؤں دی کہ میں کول بیٹھی ہاں، فاطمہ آئی تے اللہ دی قسم فاطمہ دی چال بالکل وہی سی جڑی رسول اللہ دی چال، ادا ہی قدم اٹھاؤندی سی ادا ہی رکھ دی تے بالکل بولنا بھی گفتگو اپنے ابے دی، آئی حضور نے نیڑے کیتا، رو پئی، پھر نیڑے کیتا، پھر ہس پئی، تے میں سوچا عورت جڑی بیوقوف ہے ہنے روندی سی ہنے ہسدی، بعد میں پوچھا فاطمہ کی گل ہے، آخیا نہیں میرا اور ابا جی کا راز ہے نہیں دسیا، بعد پھر امام بخاری فرماندے اماں نے آخیا بیٹی میں ماں ہن میرا پارا حق ہے مینوں دس، کیا پہلی گل حضور نے آخی بیٹا اس بیماری تے میں نہیں اٹھا، یہ آخری بیماری ہے میں دنیا چھڈ گیا، رو پئی، پھر حضور نے جو نیڑے کر کے آخیا فرمایا دو گلاں سن لا، ایک تے سارے میرے خاندان سے تو پہلا ملے گی، تیرا میرا چھوڑا بہت تھوڑا، تو ان قریب میرے پیچھے آ رہی، دوجی اس گل سے تو نہیں خوش ہو جلدی کہ تو جنت دی عورتوں دی سردار ہے، اس پاروں پئی ہن اسی یہاں تے صحیح بخاری دریا چ بہا دئیے تے بے دین تے منکر حدیث ہو جائے جنہاں دی گلاں سنیے، اے یزیدیت اور ناصریت انہاں نوں مبارک ہے، اے نہ ساڈے وڈیاں دا کسے دا مذہب دسن آیا تے سنت دا بالکل جھوٹے ہے، شیعہ نہ ویر دشمنی جڑی اپنی ذات رکھدے رہو، مگر توبہ رسول اللہ دی آل نال دشمنی نہ کرو، امام شافعی دے مگر لگ جاؤ، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، رسول اللہ دی آل میرا ذریعہ ہے، میرا وسیلہ ہے، جس میں نبی دے پیش ہویا تو نہ آخنا ہاں میرے بچے نہ محبت کر رہا، ارجو بے موت اغلن بید الیمین صحیفتی، ایتے مک گئی گل، امام شافعی مناقب شافعی پڑھنی باقی فرماندے یہ تو لو گیا، ارجو بے موت اغلن جنہاں تے امید ہے میں نو انہاں دی محبت نے میرا بیڑا تارنا کہ کل نو مینوں ملنا ہے بید الیمین صحیفتی، لوگاں نو کھبے ہاتھ بے ایماناں نو ملنے نامہ مال مینوں رب نے سجے ہاتھ پھڑا دے کہ تو اہل بیت دا میں ارجو بے موت اغلن بید الیمین صحیفتی، تو اللہ فضل فرمائے امام حسین کا تذکرہ کوئی نہ سمجھے بھی میں کوئی فیشن ہے، میرے روح چاہے میں جاننا رمز قرآن حسین وہ لوگوں دے بھی حکومت سی فلانے انہوں نے کون سمجھا بھی قرآن کی تفسیر ہی اس دن ہوئی کہ اللہ نے منن دا مانا کوئی نہیں کہ ظالم حکومتاں کرتے رہے تھی بیٹھے رہو، توحید لا الہ الا اللہ کہندا کہ سوائے اللہ دے ہور کسی دا قانون کیوں چلے، رمز قرآن حسین موقتین زیاد سے وہ شعلہ فروخت میں انشاءاللہ اگے خطبے کئی آ رہا ہے انہوں دے اندر بیان ہوگا، اج اس پاروں کے پورے بطول ہے، فاطمہ دا بیٹا فاطمہ نو بھی وہ حصہ دینا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سانو اللہ تعالیٰ عنہ دے خادمہ چوں انہوں دے خاکے پا جڑے شامل کرے، قیامت دے انہوں دے خدمت گزاراں بٹھا دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ایک سے ماسٹر عابد صاحب کی طرف اعلان ہے چونکہ 15 دن بعد اجتماع ہونا سی اس اتوار نو، مگر وہی دن عاشورے دا، اس دن جلوس ہونے ہیں، ایک امن و امان دا مسئلہ بھی ہے. تاد ہے انہوں نے لکھا کہ محرم کے جلوسوں کی وجہ سے تحریک اسلامی کا مورخہ 20 ہونے والا اجتماع اس اتوار منعقد نہیں ہوگا. آئندہ اتوار انشاءاللہ مورخہ 26 کو یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ، اس تو اگلے. دوسری گل ہے کہ جنوری کا ماہ نام عفت اور نئے سال 2008 کی اسلامی ڈائری مسجد ہاضہ کے قاری عبد المنان صاحب سے حاصل کریں. اے بچیاں دا رسالہ، اے فاطمہ دیاں بیٹیاں انہوں بناؤ کہ خدا دا نام منو. آخری مورچہ ہے اب بچیاں تے پردہ رہ جائے. جے بھی ہار گیا سی جے تو بعد اسلام ختم، بے پردگی تو بعد اسلام نام دی کوئی شے نہیں رہ جاندی. عفت رسالہ عورتاں ہی لکھ دیاں، بہت اچھیاں پڑھیاں لکھیاں. اے اپنی بچیاں بھیناں نوں تحفہ دیا کرو. عفت لو. اور اے نال ہی اشعار بھی دو نہ لکھے، قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا، آتا رہے گا یاد زمانہ حسین کا. مر جائیں گے یزید سبھی اپنی موت آپ. مرنے اگے کئی مر چکے، نہیں لانتی چلے جانے ہیں، تنگ ہی ہے نا سانو جی نہیں ہے. مر جائیں گے یزید سبھی اپنی موت آپ، ہاتھوں میں اپنے تھام لو پرچم حسین کا. امام حسین رضی اللہ نیزے تے پڑھنا تاریخاں چاہتا مگر چلو ایڈیاں مستند نہیں، مگر ایسے عالم محدث جنہاں دا پڑھنا صحیح ثابت ہے کہ نیزے تے نہیں. جدو سر کٹ کے سٹیا نا عباسی حکمرانوں نے کہ تسی قرآن کیوں اللہ دا کلام آ دے، اور سر نصر دا اس محدث محمد بن نصر دا سر دے آوازاں سنیاں انہوں نے، جنہیں دعائی دے کے آخیا خلیفہ تو جو مرضی میرے نہ کرے یہ حوالے پھر دے دوں گا. صحیح واقعات بھی اللہ جدو چاہتا اپنے نیک بندیاں نوں بولن دی طاقت دیندا. بنا دے ظالماں دے منہ سے تماچا مارو تو مینوں مار کے سمجھ لے میرا مشن ختم ہو گیا. نہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اے مولانا فقیر اللہ صاحب ہاں شیر جڑے سی قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا، آتا رہے گا یا زمانہ حسین کا. اور تاریخ جو کچھ آتا بھی سن لو ٹھیک ہے، تاریخ دیا گلاں ادا ہی ہوندیاں، ورنہ حضرت ابوبکر عمر دیاں کڑیاں سارے کو سندا. تاریخ ادا ہی لکھی جاندی. جڑی شاہ مشہور کہ امام دا سر جیسے کوفے دے بازار سی، اس ایک شخص اپنے بالا خانے سے سورہ کہف پڑھ رہا سی، سورہ کہف پڑھتا سی. اسے انہیں آخیا قرآن پاک چاہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو سمجھنا کہ اصحاب الکہف جڑے سی وہ اللہ دی نشانیاں جو عجیب نشانی سی کہ 300 سال رہے. اور اس امام دے سر نے بول کے آخیا کہ تو اصحاب الکہف نو سمجھنا بڑا عجیب سی، تو مینوں نہیں ویندا کہ رسول اللہ دا بچہ نیزے تے اور میں قرآن پڑھ رہا. تو انہوں رونا کہ اصحاب الکہف سی وہ بھی بڑی اللہ دی نشانی، مگر مینوں نہیں ویندا کہ ایسے میرا انہاں ظالم نے سر نیزے ٹنگیا مگر میں قرآن پڑھ رہا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بالکل ناممکن ہے، وہ جو چاہے کرے. محدث کا واقعہ بالکل صحیح تھا. امام حسین رضی اللہ کے لیے احمد الدین قاسمی کا شعر، تاریخ اپنے ظام میں ایک چال چل گئی، تاریخ اپنے ظام میں ایک چال چل گئی، لیکن جو شاخ ٹوٹی پھول پھل گئی. بالکل ایسا ہی ہوں. اے ظلم جڑا رنگ لاؤں، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی درخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، جسے سر دینا پہنتے. میرے تو ڈر کے اندر ہی بھر رہے ہیں، تب سے ہی کر دے شہید کی کر دے پھر دے، یہ گولیاں کو کھاندے پھر دے. یہ تو انہوں نے پوچھے بھی انہوں نے کی مزہ آؤں اللہ دے رستے جڑے جانا دیں. اسی یہی کہہ چڑھنا نے دہشت کرا بنیاد کر دیا. وہ مسلمانوں کے ملک کافراں نے سنبھال لیا، افغانستان سنبھال لیا، عراق سنبھال لیا، ایتھے قبضے کرنے کی فکر ہے. جے کوئی دیوانے بچارے انہوں نے روک رہا ہے تسی نہیں کچھ کرن دو گے تو نہ غریباں دے پیش کیوں پہ آئے، کیوں انہوں نے بدنام کر دے. وہ بھی نہ کر دے تو ہن یہ سارے ملک ہڑپ ہو جاندے. اللہ انہوں دی نصرت اور مدد فرمائے. اسی انہوں دے ڈر تو یہ نہیں آخنا بھی انہوں دی مدد نہ اللہ کرے، اللہ کرے مدد. جڑے بیچارے جانا دیں کی انہیں ساڈا بگاڑ دے، دین نو بچاؤن دی کوشش کر دے. اور جنیاں شرارتاں یہ بھی سن لو تسی، دینی گروہ کدی نہیں کرتے. مجاہدین اور دجن کی لوڑ ہے میں آپ مسلمانوں مار دی. ایک کام سارے امریکہ آپ کراؤندا، اور بعد جدوں کتاباں لکھ دے نا اپنے خفیہ حالات 10-12 سال دس دیں کہ سارا کام اسی آپ کراؤں کہ اگ لگے اور اس طرح فطور پوے، دنیا بدزن ہوئے. ورنہ جڑا غریب اپنی جان دین لی میدان گیا قرآن پڑھتا انہوں کی لوڑ ہے میں بے گناہ نو مار کے دوسی ہوں پہ. وہ اپنی جان رب دے رستے قرب. مجاہدین دے بارے چاہے پروپیگنڈے نو بھول جاؤ، نہ وہ کسی تے حملہ کر دے نہ کوئی، سگوں انہوں نے غریباں نو لوگ مار دے، مسجداں ساڑ دے، انہوں دی ہڈیاں بچیاں تک دی فاسفورس دے بماں نال ساڑ دتیاں، اتھوں نشان اج تک مٹاؤن دا مسئلے افسر. ظلم آپ کر دے
اور بدنام کر دے جی علماء کر دے مجاہدے کر دے مجاہد غریب کافراں نال نبڑ دے تانوں کچھ نہیں آندے تانوں صرف آندے شرم کرو مسلماناں دے ملک تے اسلام چلاؤ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم 9-10 آ گیا بھائی سویرے دوویں روزے جڑے رکھنے 10ویں دا بالکل پکا اللہ دے رسول فرمایا 1 سال دے گناہ بخشے جاندے پچھلے ایک دن نے کی کرنا اتنا اجر عاشورے دا روزہ رکھو نال حضور نے خاص در کی تھی کہ انشاءاللہ اگلے سال تک رہا میں 9ویں دا بھی رکھوں گا 2ویں رکھ تھوڑی محنت چل رہا ایڈا انعام دے دے جو دا بہت بڑا فضل اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ایزام غلط لکھا گیا نا زے نہ لکھا تھی